نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، طہارت اور پاکی اسلام کا ایک اہم اور ایک عظیم رکن ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے بدن اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ پاکی اور طہارت کی اہمیت اور اس کی عظمت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ طہارت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مفتاح الصلاة الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت اور پاکی ہے۔ اگر طہارت نہیں تو نماز بھی درست نہیں۔ آج کے اس جدید اور ترقی یافتہ زمانے میں بہت سے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہے کہ اگر کسی کو راستے چلتے ہوئے ان کو مسجد جانے کی دعوت دی جائے اور نماز پڑھنے کو کہا جائے تو اکثر کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے کہ جی میرے کپڑے ناپاک ہیں، استغفر اللہ، جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب کسی بڑے جرم کے سلسلے میں نہیں بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ دونوں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے تھے، اور پھر فرمایا استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، آج چونکہ پاکی اور طہارت کے متعلق درس ہے، اسی مناسبت سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پاکی، جس کو عربی میں طہارت، ناپاکی جس کو عربی میں نجاست کہتے ہیں، فقہاء کرام نے نجاست کی کئی قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ ادراک اور احساس کے اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک نجاست حقیقی، نمبر دو نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو محسوس ہو اور عقل اس کا ادراک کرے، یعنی یہ کہ بظاہر وہ دکھائی دے تو اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں، جیسے پاخانہ، پیشاب وغیرہ۔ چونکہ یہ محسوس ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس کو نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ نجاست حکمی وہ ہے جو ایسی نہ ہو، یعنی جو نہ محسوس ہو اور نہ عقل اس کا ادراک کر سکے اور وہ نہ دکھائی دے، تو اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ محض شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا ہے، اس بنا پر ہم نے اس کو ناپاک تسلیم کر لیا ہے، اس نجاست کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نواقض وضو پیش آنے کی وجہ سے
اعضائے وضو کے اندر جو ناپاکی سرایت کرتی ہے تو چونکہ وہ نہ تو محسوس ہوتی ہے اور نہ عقل اس کا ادراک کرتی ہے، اس لیے اس کو نجاست حکمیہ کہیں گے یا نجاست حکمی کہیں گے۔ اسی طریقے سے نواقض غسل پیش آنے کی وجہ سے پورے جسم کے اندر جو ناپاکی سرایت کرتی ہے، نجاست سرایت کرتی ہے، اس کو نجاست حکمیہ کہیں گے، کیونکہ یہ بھی نہ محسوس ہوتی ہے اور نہ عقل اس کا ادراک کرتی ہے اور نہ ہی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ ادراک اور احساس کے اعتبار سے نجاست کی دو قسمیں ہوئی۔ پھر نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کی ایک تعریف تو وہ ہے جس کو فقہاء کرام نے بڑی بڑی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہو، اور نجاست خفیفہ وہ ہے جس میں اختلاف ہو۔ لیکن مختصر اور آسان الفاظ میں یہ ہے کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جس کی نجاست زیادہ سخت ہو، اور نجاست خفیفہ وہ ہے جس کی نجاست اور ناپاکی ہلکی کم درجے کی ہے، اس کو نجاست خفیفہ کہیں گے۔ اب نجاست غلیظہ کی فہرست میں انسان کا پاخانہ پیشاب اور تمام جانوروں کا پاخانہ، اسی طرح حرام جانوروں کا پیشاب، حرام جانوروں کا پیشاب، حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے خون، بہتا ہوا خون چاہے انسان کا ہو یا جانور کا، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے مرغی اور بطخ کی بیٹ یہ نجاست غلیظہ میں شمار ہوتی ہے۔ نجاست خفیفہ کی فہرست میں جیسے حلال جانوروں کا پیشاب، اسی طریقے سے حرام پرندوں کی بیٹ یہ نجاست خفیفہ کی فہرست میں آتی ہے۔ یہ تو نجاست کی قسمیں ہوئی۔ نجاست حقیقی، نجاست اولاً دو قسمیں نکلی، نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ پھر نجاست حقیقی کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اب نجاستوں کا حکم۔ نجاست غلیظہ اگر درہم کے بقدر یا روپیے کے بقدر جو تقریباً 1.25 انچ کے برابر ہوتا ہے، اگر جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو یہ معاف ہے۔ یعنی ایک درہم کے بقدر یا روپے کے بقدر اگر جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے تو یہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی مقدار نجاست کی لگی ہوئی ہے اور آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، البتہ کراہت بہرحال نماز کے اندر باقی رہے گی۔ نجاست خفیفہ چوتھائی عضو یا چوتھائی کپڑے کے سے کم معاف ہے، اور اگر چوتھائی یا چوتھائی سے زائد ہے تو یہ معاف نہیں ہے بلکہ اس کا دھونا لازم ہے۔ مثال کے طور پر آستین ہے، آستین میں اگر نجاست لگ گئی تو دیکھا جائے گا چوتھائی آستین کتنی ہے۔ اگر چوتھائی آستین کے بقدر نجاست لگی ہوئی ہے، نجاست خفیفہ، تو یہ معاف نہیں ہے، یا زیادہ لگی ہوئی ہے تو یہ معاف نہیں ہے۔ اگر چوتھائی آستین سے کم ہے تو یہ معاف ہے۔